حضرت واہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص بادشاہ بنا، اس کو بادشاہت کرنے میں بڑا مزہ آیا، بڑا سکون ملا، بڑا لطف ملا۔ ایک دن وہ اپنے دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ جتنا مزہ بادشاہت کرنے میں مجھے آ رہا ہے، کیا اتنا ہی دوسروں کو بھی آتا تھا؟ درباری کہنے لگے بادشاہ، یہ عہدہ، یہ منصب ہی ایسا ہے، جو بھی اس عہدے پر منصب پر بیٹھتا ہے اس کو مزہ تو ضرور آتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے پہنتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، تو اس کو مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ بادشاہ پھر کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہت میرے پاس قائم رہے، یہ نعمتیں میرے پاس قائم رہیں، اس کا طریقہ مجھے بتاؤ۔ درباری کہنے لگے بادشاہ، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں آپ کے پاس رہیں، یہ بادشاہت آپ کے پاس برقرار رہے، تو آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ جب آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ آپ کی بادشاہت کو بھی قائم رکھے گا، آپ کی نعمتوں کو بھی قائم رکھے گا۔ یہ درباریوں نے جب کہا، بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے مکہ مکرمہ سے علماء کا ایک گروپ منگوایا اور ان کو کہا کہ تم میرے ساتھ دربار میں بھی رہو اور محل میں بھی رہو۔ جب تم دیکھو کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں اور وہ کام اللہ کی اطاعت والا ہو تو مجھے حکم دینا کہ یہ کام کر گزرو، اور اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو مجھے اس کام سے روک دینا۔ اب علماء دیکھتے کہ بادشاہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا وہ اللہ کی اطاعت والا ہوتا تو بادشاہ کو وہ حکم دیتے کہ یہ کام کر گزرو، اور جب دیکھتے کہ بادشاہ ایسا کام کر رہا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو بادشاہ کو روک دیتے اور بادشاہ رک جاتا۔ یوں بادشاہ اللہ کی اطاعت میں 400 سال تک بادشاہت کرتا رہا، حکمرانی کرتا رہا اور پرسکون انداز میں حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے ملک میں کوئی شورش نہ ہوئی، کوئی جنگ و جدل نہ ہوا، پرسکون انداز میں اس کی بادشاہت چلتی رہی۔ جب 400 سال ہو گئے اس کو پرسکون انداز میں بادشاہت کرتے کرتے، ایک دن وہ اکیلا اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے دربار میں ابلیس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں ابلیس ہوں، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بس اس سوال کا جواب دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ پوچھو، کون سا سوال ہے؟ ابلیس کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ میں انسان ہوں۔ اور کون ہوں؟ ابلیس کہنے لگا آپ انسان نہیں ہیں، اگر آپ انسان ہوتے تو آپ کے ساتھ کے تو تمام لوگ مر گئے، لیکن آپ تو اب تک زندہ ہیں، لہٰذا آپ انسان نہیں ہیں، آپ تو معبود ہیں، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائیں۔ دیکھتے نہیں کہ آپ جتنی سلطنت تھیں وہ تباہ ہو گئیں، جتنے لوگ تھے وہ تباہ ہو گئے، مر گئے، لیکن آپ اب تک زندہ ہیں، آپ کی سلطنت بھی ابھی تک باقی ہے، لہٰذا آپ معبود ہیں، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائیں۔ یہ کہا اور شیطان غائب ہو گیا۔ بادشاہ کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی اور سوچنے لگا واقعی اگر میں انسان ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا، لیکن میں تو زندہ ہوں اور مجھے اب تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں انسان تو نہیں ہوں۔ اس کے دل کے اندر سرکشی آ گئی، بغاوت آ گئی۔ ایک دن وہ دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا لوگوں، میں تم سے ایک بات چھپاتا تھا لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا اظہار کر دوں۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا دیکھو 400 سال سے میں تم پر حکومت کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بالکل آپ حکومت کر رہے ہیں۔ پوچھا کیسی حکومت کر رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا لیکن ایک بات بتلاؤں کہ دیکھو میرے ساتھ کے تمام لوگ مر گئے لیکن میں اب تک زندہ ہوں، اور تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیوں زندہ ہوں؟ اس لیے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، لہٰذا اے میرے درباریوں اب تم میری عبادت کیا کرو۔ جب اس نے یہ سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت کے نبی پر وحی کی کہ جا کر اس سرکش باغی بادشاہ کو جا کر کہہ دو کہ جب تک تو اللہ کا فرمانبردار رہا، اللہ کی اطاعت کرتا رہا، تو اللہ نے تیری بادشاہت کو بھی قائم رکھا، تیری سلطنت کو بھی قائم رکھا۔ اب تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے
تو مالک کائنات اب تجھ پر ایک ایسے ظالم کو مسلط کر دے گا جو تیری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور تجھے قتل کر دے گا۔ اللہ کا نبی اس بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اس بادشاہ نے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، بلکہ اکڑ گیا کہ دیکھتا ہوں کہ میری سلطنت کو کون ختم کرتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے بخت نصر کو اس بادشاہ پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس بادشاہ کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا، اور اس کے دربار میں جتنی دولت تھی، اس کے محل کے اندر جتنی دولت تھی، سب کو لوٹ کر لے گیا۔ تو جوانوں، جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کے اندر بھی برکت ڈال دیتا ہے، اس کی نعمتوں کے اندر بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر جو شخص اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرے گا، تو مالک کائنات پھر اس کی عمر کے اندر بھی برکت کو ختم کر دے گا، اس کی نعمتوں کو بھی زوال پذیر کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی عمر کے اندر برکت دے، آپ کی نعمتوں کو بڑھائے، تو پھر اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔